اب آپ بات کر رہے ہیں مسلمان کی، وہ جو ایک سوال ہے آپ نے تھوڑا گھما پھرا کے کیا ہے. میرے ساتھ بارہا یہ سوال آیا، پہلے مذہب ہے یا پہلے دیش ہے، دھرتی ہے یا تمہارا دھرم ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بتا دو کون سی آنکھ رکھوں کون سی پھوڑ دوں. یہ سوال اس جواب ہمیشہ دیتا ہوں. ابھی ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے سنگھ پرمکھ نے، سر سنگھ چالک نے ابھی 4-5 روز پہلے ایک بات کہی ہے کہ گاندھی جی یہ کہتے تھے کہ میرا راشٹرواد تو میرے دھرم سے آیا ہے. تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا بھی جو راشٹرواد ہے وہ میرے دھرم نے سکھایا ہے. اب جب میرے دھرم نے مجھے راشٹرواد سکھایا ہے تو اب میں کیسے دھرم کو پیچھے ڈال دوں؟ میرا وہ راشٹرواد جو اس راشٹر کے لیے اور راشٹر کے ہتوں کے لیے میری جان دینے کی بات میرے دل میں جوت جلی ہوئی ہے کہ میں اپنے راشٹر کے لیے جان دے دوں گا. یہ میرے دل میں جذبہ ہے. یہ جذبہ میرے پاس کہاں سے آیا؟ کسی آرگنائزیشن کے پرمکھ کے وچن سے نہیں آیا، پروچن سے نہیں آیا، ان کی تقریروں سے، اسپیچز سے نہیں آیا، بلکہ میرے مذہب سے آیا. جیسے گاندھی جی نے کہا تھا، میں نے انہی سے سنا ہے، مجھے نہیں معلوم گاندھی جی نے کیا کہا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں کہا ہے گاندھی جی نے، لیکن جس بیک گراؤنڈ میں یہ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں جس بیک گراؤنڈ میں، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا راشٹرواد، میرا راشٹر پریم، میرا اس راشٹر کے لیے میرے دل میں کچھ بھی اگر جذبہ ہے تو وہ میرے دھرم کی دین ہے. اب میں جب میرے دھرم نے مجھے میرے راشٹر سے جوڑ دیا تو میں اس دھرم کو سر پہ نہیں رکھوں گا تو کہاں رکھوں گا؟ اور اس دھرم سے کسی دوسرے دھرم والوں کو کیوں پریشانی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دھرم کو اوپر کر رکھا ہے؟ کیوں پریشانی ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں مسلمان نوجوان ہیں، ان کو پولرائزیشن کی دوڑ میں جیسے گھسیٹ لیا جاتا ہے اور اس کا نقصان آخر میں مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کا ایک پیغام کیا ہوگا ان نوجوانوں کے لیے؟ میں 2 لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، 2 ٹوک بات کو ہم واپسی کی طرف لے چلیں اور ختم کریں اس گفتگو کو. 2 لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. مسلمان دوسرے اس ملک میں بسنے والے دوسرے لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے، ملک بچانے کی. مسلمانوں کی دوہری ذمہ داری، انسانیت بچانے کی اور ملک بچانے کی. تو ہماری ڈبل ڈیوٹی ہے. اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو اپنے دشمنوں کو کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے. ان کا مقصد یہی ہے، اور تصویر وہ بناتے ہیں، پلاننگ وہ کرتے ہیں، رنگ ہم لوگ بھر لیتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا اور ان کے دام فریب میں آ جانے سے، دھوکے میں آ جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک میں اور مسلم ممالک میں ایک چینج آئی ہے، خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے، اور وہی ایک سلسلہ ہندوستان میں بھی شروع ہوا ہے رائٹس کے بارے میں، مسلمان عورتوں کی رائٹس کے بارے میں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو تیزی دوسری جگہ آ رہی ہے وہی تیزی ہندوستان میں بھی آنی چاہیے ان سب سماجی تبدیلیوں کے لیے، حقوق کے لیے؟ یقیناً اگر کوئی حقوق جائز حقوق ہیں اور وہ کوئی قوم اپنی قوم کے ایک بڑے حصے کو، جو ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری دوست ہے، ہم اس کو کسی حق سے محروم کریں یا اس کو سپریس کریں، یہ دوسرے کی بات نہیں، خود ہمارے لیے ہم اپنا پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. تو عورتوں کو ان کے حدود میں رہ کر جو جائز حقوق ان کے ہونے چاہیے، جو ہماری سوسائٹی بہت جگہ مس کر رہی ہے، نہیں دے رہی ہے، وہ سوسائٹی کو خود سے کھڑے ہو کے دینا چاہیے. سرکاری قوانین صرف پروٹیکشن دے سکتے ہیں، حقوق دلوانے کا اور دینے کا کام نہیں کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو کرنا چاہیے. اور وہ سوسائٹی جو اپنوں کو حقوق نہ دے سکے وہ سوسائٹی مردہ ہوتی ہے. جو اپنی ماں کو حق نہ دے سکے، اپنی بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو حق نہ دے سکے اور ان کو سپریس کر کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنائے، تو قدرت آپ کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دے گی. اگر آپ کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہونے سے بچنا ہے تو اپنی سوسائٹی کے ان لوگوں کو جو تمہاری ماں ہے،
تمہاری بہن ہے، اس کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنانے سے کے خلاف سوسائٹی کو خود کھڑا ہونا اور لڑائی لڑنی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال اور تھا مولانا صاحب کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بار کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے، تو اس سوچ سے اور اس پیشکش سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں پرائم منسٹر صاحب کی اس سوچ کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو دوسرا رنگ دے دیا جائے گا۔ میرا یہ ہے کہ قرآن تو سینے میں ہونا چاہیے، قرآن ہمارے عقیدے میں ہونے چاہیے، قرآن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، جس کی کمی ہو رہی ہے ہماری اگلی نسلوں میں بہت زیادہ۔ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اسی قرآن نے ہم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور یہی قرآن اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں ایک ہاتھ میں یا دونوں ہاتھوں میں کمپیوٹر ہونے سے کبھی نہیں روکتا۔ تو ہمیں قرآن کو اپنے سینے میں بسانا چاہیے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اور آف کورس تعلیم کو ہمیں اپنی، میں کہا کرتا ہوں، وہ جملہ دہرا دوں، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم۔ اگلے 20 سال کا مسلمان ایک ہی ایجنڈا بنا لے، باقی چیزوں کی طرف دائیں بائیں بالکل مت دیکھیں۔ میں نے کسی کا جملہ سنا، تعلیم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمیں فلاں چیز کرنی ہوگی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ تعلیم آف کورس تربیت بھی ہونی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ قرآن پر عقیدہ، یقین اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ تعلیم کو ہمیں اپنا مشن بنا لینا چاہیے، اور بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے۔ بات اگر سیاست کی کریں تو مولانا صاحب کیا اس وقت ملک میں اگر مسلمان مذہب کے نام پہ ووٹ مانگے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے، یہ اس سوال کا جواب ہم ابھی ذرا جلد بازی ہوگی، ہمارے ہاں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ ہم ہمیشہ مذہب کے نام پر ووٹ دیے جانے اور لیے جانے اور مانگے جانے کے مخالف رہے ہیں، ورنہ بی جے پی میں کیا برائی ہے؟ تو اس لیے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ کوئی مذہب کے نام پر مانگے، اب بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن اب یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، پھر بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز اور غور کرنے کی ہے مولانا صاحب کہ ہندوستانی سیاست میں کوئی بھی پارٹی ہو، سب جگہ سے مسلم چہرے جو ہیں وہ پہلی صف سے تو غائب ہوئے ہیں، دوسری صف میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا آپ ریزن کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مسلمانوں میں سیاست سے دوری ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ ہم جتنی دیر کے لیے بیٹھے تھے وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 2-4 دنوں میں یا 2-4-10 دنوں میں کسی وقت موقع نکال کے ہم لوگ اسی موضوع پر بس بات کر لیں گے۔ یہ اگر میں آدھی ادھوری بات کہوں گا تو اس کا غلط مطلب چلا جائے اور لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگا اور لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی موقع پہ اس پہ بات کریں گے۔ ایک آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، پاکستان میں جس طرح مندر پہ حملے ہوئے ہیں اور اسی طرح شیعوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اسلام اور قرآن کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اس سے ایک طرح سے اور اس سے مسلمانوں پر ہی ایک طرح سے امیج خراب ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ دونوں باتوں کے بارے میں کہہ دوں، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک بات ہے مندر ہو یا مسجد ہو، اس پر حملے کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ واقع ہوئے ہیں، وہ بھی بہت ہی انفارچونیٹ ہیں، اور ہمارے سرکار کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے ہوم منسٹر کو، اس صوبے کے چیف منسٹر کو اس کے اوپر زور سے بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم، کوئی مسلمان کسی بھی خطے میں ہو دنیا کے، اگر کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ پر حملہ کرتا ہے، قانون ہاتھ میں لیتا ہے، عبادت گاہوں پر حملہ کرتا ہے، عبادت کرنے والوں پر حملہ کرتا ہے، تو وہ بہت بدبختانہ اور اسلام پر حملہ سمجھا جانا چاہیے۔ مولانا محمود بندری صاحب، آپ نے آواز دی وائس سے بات کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت ہوگی۔ آپ نے موقع دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک، السلام علیکم۔ شکریہ، تھینک